نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، فتنوں کا دور ہے جہاں نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، وہیں اہل سنت کے بھیس میں چھپے رافضی اور تفضیلی اہل سنت کے اجماعی اور اتفاقی عقائد پر نقب زنی کرنے کی ٹھانے بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے جس شخص کو جواب دینا ہے اور ہمارا مخاطب جو شخص ہے وہ اور اس کی بونگیاں اگرچہ اس لائق نہیں کہ ہم اسے خاطر میں لاتے، لیکن ہمارے کچھ احباب کی جانب سے بہت زیادہ اصرار تھا کہ اس مسئلہ پر لب کشائی کی جائے۔ جس شخص کو آج ہم جواب دے رہے ہیں اور جس کی بونگیوں کا جہالت کا رد کر رہے ہیں، اس شخص کا تعلق منہاج القرآن کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے آپ کو مناجی کہتا ہے۔ اس سے جب تفضیل شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی ساری امت پر افضلیت کے متعلق سوال کیا گیا تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ اہل سنت وجود میں کب آئے تھے؟ عقائد کی یہ شکل تو 6 7ویں صدی میں اختیار کی گئی تھی۔ گویا 6 7ویں صدی سے پہلے اہل سنت اور ان کے ان عقائد کا وجود ہی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کو بالاجماع اہل سنت کا وتیرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو سیدنا علی کو یا بعض اہل بیت اطہار کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دے اسے اہل سنت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا دونوں عقائد ایٹ اے ٹائم رکھے جا سکتے ہیں؟ کہ اہل سنت جو ہیں یہ جس اصطلاح میں یا جس معنی میں آپ اہل سنت سمجھ رہے ہیں، یہ اہل سنت وجود میں کب آئے تھے؟ کس صدی میں اہل سنت پیدا ہوئے تھے؟ کوئی اہل سنت 6 7ویں 8ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جو عقائد جس قطعیت کے ساتھ آپ بیان کر، یہ ایک عقیدے کی شکل تو انہوں نے ان صدیوں میں لی۔ کتنی بڑی جہالت ہے اس شخص کی۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے صحیح مسلم کا صفحہ نمبر ہے 10 اور 27ویں نمبر پر امام مسلم امام محمد بن سیرین المتوفی 110 ہجری کا ایک قول نقل کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الى اہل السنۃ فیؤخذ حدیثهم۔ امام محمد بن سیرین جو 110 ہجری میں فوت ہوئے، وہ یہاں فرماتے ہیں اہل سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو واضح معلوم ہوا کہ اہل سنت کا وجود تو شروع سے چلا آ رہا ہے، قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کہنا جی کہ اہل سنت یہ وجود میں کب آئے اور ان کے عقائد کی یہ شکل 6 7ویں صدی ہجری میں جو ہے وہ اختیار کی گئی، اس سے پہلے گویا ان کے یہ عقائد موجود ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے جی پہلے تو مختلف آراء تھیں، مختلف آراء ہوا کرتی تھی، پہلے اس طرح عقائد نہیں ہوتے تھے۔ تو جناب آپ ذرا بتائیں نا کہ وہ صاحب آراء لوگ کون تھے؟ کیا وہ ائمہ اہل سنت نہیں تھے؟ کیا وہ محدثین اہل سنت نہیں تھے؟ اور اگر اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ تفضیل شیخین رضی اللہ عنہما کے خلاف رائے رکھنے والے لوگ تھے، تو ذرا بتائیے کہ وہ صاحب آراء لوگ کون تھے؟ کن لوگوں کی وہ آراء تھیں؟ کیا وہ اہل سنت تھے؟ بسم اللہ کیجئے، اس کی نشاندہی کیجئے۔ پھر دوسرے نمبر پر آگے کہتا ہے جی کہ دلیل صریح لاؤ، ایسی دلیل جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو تفضیل شیخین رضی اللہ عنہما پر، اور یہ دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین وہ تفضیل کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اس عقیدہ افضلیت کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، لہذا ایسی صریح دلیل دکھاؤ۔ جو تصور، جو عقیدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی تعلیمات سے صریحاً، اور صریح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو، موجود ہو، اور صحابہ کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین، تمام صحابہ کی بات نہیں کر رہا، خلفائے راشدین، چونکہ حضور نے پابند کیا ہے کہ سنت کا درجہ میرا عمل اور میرے خلفائے راشدین کا عمل، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ عقیدہ افضلیت، میں اس پر کومنٹ آگے کروں گا، افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اسلام کے دور میں، اور حضرت خود سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور امام حسن علیہ السلام کے 6 ماہ تک، ان ادوار میں اس چیز کو ایک عقیدے کے طور پہ لیا جاتا رہا ہے۔ حضور یہ سمجھتے تھے کہ جو ابو بکر صدیق کی افضلیت کا قائل نہیں ہے وہ مسلمان، آپ اہل سنت کہتے ہیں نا، پھر حق مسلک کو، تو اس دور میں تو مسلمان کہیں گے، بھائی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مجھے
بعد از انبیاء سب سے افضل نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو پھر تو یہ عقیدہ اس طور پہ کہ اس عقیدے کے بغیر آپ کی نجات نہیں، اس عقیدے کے بغیر اس کو نہ ماننے سے قرآن و سنت کی مخالفت ہے، اور اس عقیدے کے بغیر نجات کا مدار نہیں ہے، پھر تو بات مانی جا سکتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ اس طور پر خلفائے راشدین کے دور میں نہیں تھا تو پھر یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، بالکل درست رائے بھی ہو سکتی ہے، اس رائے میں دوسری رائے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس جاہل مرکب کو کوئی یہ بتائے کہ عقائد اور مسائل ان کی کچھ اقسام بیان کی ہیں علماء نے، ہمارے اکابرین نے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے ضروریات دین۔ اس کے لیے ایسی دلیل صریح چاہیے جو قطعی الثبوت ہو، قطعی الدلالت ہو، جس میں کسی قسم کی تعویل اور احتمال کی گنجائش نہ ہو۔ اس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا اسے ضروریات دین کہا جائے گا، اور جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہیں کچھ مسائل اور کچھ عقائد جن کا تعلق ہے ضروریات اہل سنت کے ساتھ۔ ضروریات اہل سنت کے لیے بھی دلیل ایسی چاہیے جو قطعی الثبوت ہو، لیکن اس کے قطعی ہونے میں ایک قسم کا شبہ ہو، ایک قسم کا احتمال ہو، یعنی یہ ضروریات دین سے کم مرتبے اور کم درجے کی دلیل ہوتی ہے، جس سے ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کا منکر وہ گمراہ ہوتا ہے، ضال مضل ہوتا ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ تفضیل شیخین کا مسئلہ اور یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے کہ اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تفضیل شیخین رضی اللہ عنہما کا تعلق ضروریات اہل سنت کے ساتھ ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ کلیم ہی نہیں کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، تو پھر ہم تمہیں اس کے لیے وہ دلیل کیوں دیں جس سے ضروریات دین کا مسئلہ ثابت ہوتا ہو؟ ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم اسے ضروریات اہل سنت سمجھتے ہیں، اور تم ہم سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہو جس سے ضروریات دین کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ ہمارا تو ضروریات دین کا یہ کلیم ہی نہیں کہ تفضیل شیخین کا مسئلہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ پھر آگے یہ کہتا ہے جی کہ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت کا درجہ میرا عمل اور خلفائے راشدین کا عمل، اور اگر اس کو رسول اللہ کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں عقیدے کے طور پر لیا جاتا رہا ہے تو دکھائیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے اہل سنت و جماعت نے استدلال کیا ہے۔ سورۃ اللیل کی آخری آیتوں میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الحاوی للفتاوی امام سیوطی علیہ الرحمہ کی۔ اس الحاوی للفتاوی میں ان کا رسالہ ہے الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس میں وہ امام ابن الخازن کے حوالے سے، امام بغوی کے حوالے سے، امام فخر الدین رازی کے حوالے سے وہ واضح بیان کرتے ہیں ہنا علی ان المراد بالاتقا ابو بکر۔ وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں وَأَتْقَى الْأَتْقِيَاءُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بعد النبیین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آگے امام نصفی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا الاتقا الاکمل تقوی، کہ یہاں جو اتقا ہے اس سے مراد ہے جو اپنے تقوی میں کامل ہو، وَهُوَ صِفَّةُ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اللہ کے قرآن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت بیان کی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَدَلَّ عَلَى فَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام امت پر فضیلت پر، تمام امت پر ان کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی دلیل ہے یہ آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، کرامت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے اتقا ہے، جو تقوی میں جتنا بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی بڑا عزت والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقا ہیں، اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے
کہ ان آیات میں، اس آیت میں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ تو گویا قرآن کا یہ مقام اعلان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے افضل ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ الحاوی للفتاوی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 319 ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب السنہ، امام ابن ابی عاصم الشیبانی کی المتوفا 287 ہجری۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 204 ہے، بیروت لبنان سے طبع ہوئی ہے، حدیث نمبر 1193 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کننا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ خیر ہذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ خیر ہذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر، کہ اس امت میں، اس امت کے نبی کے بعد سب سے بلند ذات، سب سے بہترین ذات، سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ثم عمر، ہم ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو افضل کہتے تھے، ثم عثمان، پھر حضرت عثمان کو۔ آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَيَبْلُغُ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ، کہ نبی کریم علیہ السلام تک یہ بات پہنچتی تو نبی کریم علیہ السلام انکار نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث تقریری آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس اجماع کو حاصل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کیا جانا اور فلا ينکرہ، آپ کا انکار نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہی مقبول نظریہ اور عقیدہ ہے۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہی حدیث متعدد اسناد سے محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس کو روایت کیا ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کے اندر آپ نے کہا جی خلفائے راشدین کا جو عمل ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی سرکار کی سنت میں شامل ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے صحیح بخاری، یہ دار ابن حزم سے طبع ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 664، صفحہ نمبر 664 پر حدیث نمبر ہے 3668، 3668 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، اے ابو بکر آپ ہمارے سردار ہیں، وَخَيْرُنَا وَخَيْرُنَا من، جی صاحب یہ الفاظ سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابو بکر وَخَيْرُنَا، آپ ہم سب میں سے بہترین ہیں، آپ ہم سب میں سے افضل ترین ہیں، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے۔ آپ ہم سب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ پھر یہیں پر بس نہیں، اسی کے ساتھ حدیث نمبر 3671 نمبر پر محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، قال وہ کہتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے ابا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی ذرا بتائیں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین بہترین شخصیت کون ہے؟ قال ابو بکر، فرمایا ابو بکر۔ قلت، میں نے پوچھا ثم من، ابا جی پھر ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تم کہتے ہو جی اس پر نص موجود نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے خلفائے راشدین کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، اور صرف فتویٰ ہی نہیں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 117 ہے، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے طبع ہوئی ہے، حدیث نمبر 486 ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں علقمہ بن قیس
وہ کہتے ہیں خطبنا علی علی ھذا المنبر، کہ اس ممبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو فرمانا تھا وہ فرمایا. ثم قال، پھر کہا، الا انہ بلغنی ان اناسا یفضلونی علی ابی بکر و عمر، کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتے ہیں. فرمایا ولو کنت تقدمت فی ذلک لعاقبت، میں اس حوالے سے اگر پیش قدمی کرتا تو میں انہیں سزا دیتا، ولیکن اکرہ العقوبۃ قبل التقدم. آگے کہتے ہیں فمن قال شیئا من ذلک، اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی، فہو مفترن، تو وہ بہتان باندھنے والا ہے، بہتان تراشی کرنے والا ہے. علیہ ما علی المفتری، تو اس کی وہی سزا ہے جو مفتری کی سزا، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو، 80 کوڑے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور ایک سند نہیں ہے اس کی متعدد اسناد موجود ہیں محدثین کے ہاں. اگر کسی کو اس کی صحت میں شک ہو تو وہ ہمارے ساتھ میدان لگا کر دیکھ لے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کی غلط فہمی کو دور کریں گے بحمد اللہ تعالی. تو یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ صرف افضل کہتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں جو نہ کہے گا ابو بکر عمر کو مجھ سے افضل تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. جو بندہ یہ کہے گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں ابو بکر عمر سے، تم کہتے ہو جی مختلف آراء تھیں اور اس پر جناب یہ عقیدہ نہیں تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ ثابت نہیں ہے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، یہ باتیں یہ بونگیاں ہیں تمہاری جو تمہاری جہالت پر دلیل ہیں، دلالت کرتی ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح فرما دیا. اسی لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزی کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ظنی نہیں ہے، اگر یہ ظنی ہوتا تو ظنی مسائل پر حدیں نہیں لگتی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ میں اسے حد لگاؤں گا مفتری کی، تو مولا علی کا حد لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات پر یعنی تفضیل شیخین پر صحابہ کا اجماع تھا، اور یہ اجماع قطعی تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قطعی سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں اسے کوڑے ماروں گا. پھر آگے یہ شخص علی وقار یہ آگے اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی کہ اجماع ہے اس پر، میرا بھی یہی موقف ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی یہی موقف ہے. حضور شیخ الاسلام کے ساتھ یہ میری اپنی رائے جو میں عرض کر رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام نے اپنا جو عقیدہ ہے میرا بھی وہی، انہوں نے بیان کر دیا کہ جو امت کا اجماع ہے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کا، ان کا وہی موقف ہے، میرا بھی وہی موقف ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ جب تم اس اجماع کو بھی مانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرا اس پر موقف ہے، تو پھر تمہیں دوسرے لوگوں کی اتنی کیوں ہمدردی ہے، کیوں اتنی پریشانی ہے ان کی کہ جی ان کو بھی سپیس دی جائے اور ان کو بھی اہل سنت کے دامن میں ڈال دیا جائے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی افضلیت کو نہیں مانتے؟ تمہیں ان سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ پھر عجیب منطق ہے تمہاری، تم کہتے ہو جی یہ اجماع ہے، میں اجماع کو بھی مانتا ہوں اور میرا خود اپنا نظریہ بھی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ افضل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، میں اس کو مانتا ہوں اور اس پر اجماع بھی مانتے ہو. تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو اس اجماع کا انکار کرے اس پر کیا حکم لگے گا؟ اس اجماع کا انکار کرنے والے پر کوئی نہ کوئی تو شرعی حکم لگے گا نا. وہ شرعی حکم کیا ہے؟ اگر تمہیں نہیں معلوم، اور یہ پکی بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں، کیونکہ تم خود کہتے ہو جی میں روزانہ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہوں یہ وہ، تمہیں کیا پتہ شرعی حکم کیا ہوتا ہے اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. یہ ذرا منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کلپ سماعت کرو. ہم مقلد ہیں، اجماع امت کے ساتھ تقلید شخصی واجب ہے، چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا، مگر یہ اجماع بھی ظنی اجماع تھا، اصلاً ظنی اجماع تھا جو ائمہ اربعہ کے کئی 100 سالوں کے بعد واقع ہوا، کئی 100 سالوں کے بعد واقع ہوا. مگر پوری امت اور اہل سنت چونکہ 4 مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی مقلد ہوتی گئی، ائمہ تفسیر تھے، ائمہ حدیث تھے، ائمہ فقہ تھے، ائمہ عقیدہ تھے، علماء تھے، اولیاء تھے، صوفیاء تھے، تمام اکابر چونکہ کسی نہ کسی ایک مذہب کی تقلید کرتے چلے گئے، اجماع کو تقویت ملتی چلی گئی. زمانوں پر زمانے گزرے اور یہ اجماع جو ظنی تھا اس کو تواتر مل گیا، تسلسل ملا، بغیر انقطاع کے تواتر ملا. سو آج یہی اجتماع فعلاً
قطعی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب اگر کوئی شخص چاہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصول وضع کر کے ایک نیا مذہب آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق معاذ اللہ وضع کروں، تو وہ شخص دین میں فتنہ گر ہوگا، دال ہوگا، مدل ہوگا، گمراہ ہوگا۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات سن چکے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ تقلید کرنا چونکہ واجب ہے اور اس کے وجوب کی دلیل اجماع ہے، اور یہ اجماع ہر دور میں تواتر کے ساتھ نقل ہوتا رہا۔ اس وجہ سے آج اگر کوئی بندہ ان چار ائمہ کے علاوہ، ائمہ اربعہ کے علاوہ کہے جی میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اصول وضع کر کے تو میں ایک نیا مذہب بنانا چاہتا ہوں، تو وہ دال، مدل اور گمراہ ہے۔ کیا کہتے ہیں قادری صاحب؟ وہ دال، مدل اور گمراہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ تفضیل شیخین رضی اللہ عنہما پر اجماع رہا اہل سنت کا، ہر دور میں تواتر کے ساتھ یہ اجماع نقل ہوتا رہا۔ لہذا اب جو اس اجماع کی مخالفت کرے گا علی وقار صاحب، وہ کون ہوگا؟ دال، مدل، پکا گمراہ ہوگا، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ جناب بڑی ڈٹائی کے ساتھ انہیں اہل سنت کے دامن میں گھسیڑنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ پھر آگے یہ شخص کہتا ہے کہ دیکھیں جی اتنے 2 نمبر مولوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو ترتیب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ترتیب ہے، ترتیب افضلیت، اس کو مانتے ہیں، اور امام حسن کو 5ویں نمبر پر افضل کیوں نہیں مانتے؟ خود حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا۔ اور لطف کی بات یہ ہے، یہ کیسے 2 نمبر لوگ ہیں کہ حضرت علی تک تو خلفائے راشدین کی ترتیب افضلیت کے قائل ہیں، حضرت امام حسن کو پھر 5ویں نمبر پہ افضل کیوں نہیں مانتے سب سے؟ یہاں بھی اس نے بونگی ماری اور جہالت کا مظاہرہ کیا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں ہم اہل سنت کہ افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خلافت کی وجہ سے افضلیت ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا تمہیں کہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ خلافت کی وجہ سے یہ افضل ہے؟ وہ بھائی افضلیت پہلے ہے، خلافت بعد میں ہے۔ دیکھو یہ شرح عقائد ہے، صفحہ 358 ہے، واضح طور پر لکھا ہے وَخِلَافَتُهُمْ ثَابِتَةٌ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، یہ جو افضلیت کی ترتیب ہے اسی ترتیب پر ان کی خلافت ہے۔ افضلیت پہلے ہے، خلافت بعد میں ہے۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مکتوبات امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ کے مکتوبات شریف ہیں، جلد نمبر 2 ہے، اس کا دفتر سوم ہے، مکتوب نمبر 17 ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ نمبر 332 ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرات خلفائے اربعہ کی افضلیت، کن کی؟ خلفائے اربعہ، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے دن میں اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا، اس لیے کہ خلافت کی وجہ سے افضلیت نہیں ہے، بلکہ افضلیت کی ترتیب الگ سے ہے۔ فرمایا حضرات خلفائے اربعہ کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، کیونکہ تمام اہل حق کا اجماع ہے کہ پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تشریح فرما دی ہے۔ پھر آگے اس جاہل مرکب نے ایک اور بونگی ماری، کہتا ہے جی کہ دکھاؤ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہو، حضرت عمر فاروق کا عقیدہ ہو، حضرت عثمان کا عقیدہ ہو، تو مولا علی کا عقیدہ ہو، اگرچہ ہم اس کے حوالہ جات پہلے پیش کر چکے۔ یہ شخص کہتا ہے جی کہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ پر درود پڑھیں اور اٹھ کر کہیں جناب نماز سے فارغ ہو کر کہیں جی ہم ان سے افضل ہیں؟ یار اللہ اگر ان لوگوں کو عقل دے دیتا نا، یا عقل میرا خیال ان کے نکال کے ان کو بھیجنا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں، درود پڑھتے ہیں رسول پر اور آل رسول پر، فاطمہ اور علی پر درود پڑھ کے ابو بکر اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، اور وہ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ میں ان سے افضل ہوں۔ یعنی یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت عمر تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ جن پر درود پڑھا گیا انہوں نے خود بتایا، خود یہ فرمایا کہ جو ان کو افضل نہیں کہے گا ہم اسے 80 کوڑے ماریں گے۔ یہ خود انہوں نے بتایا جن پر درود پڑھا جاتا ہے کہ یہی ہم سے افضل ہے، یہی ہم سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر یہاں درود میں آل محمد سے مراد کیا صرف مولا علی، حضرت فاطمہ اور امام حسن اور امام حسین ہے بس؟ کیا یہاں ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں؟
ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی آل محمد میں شامل ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں احناف کے ہاں درود پاک پڑھنا نماز میں یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پر نماز ختم کر دیتا ہے یعنی سلام پھیر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک درود پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لہذا تمہارا یہ کہنا جی کہ جب تک وہ درود نہیں پڑھتے ان پر ان کی تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور اگر تم درود کو نماز کا حصہ سمجھتے ہو، اسے فرض واجب سمجھتے ہو، تو پھر لاؤ نا ذرا دلیل شرعی، وہ دلیل لاؤ۔ ہمیں تو کہتے ہو جی قرآن و سنت کا پابند کیا گیا، تو ذرا قرآن و سنت سے دلیل لاؤ نا کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، بسم اللہ کرو۔ پھر تیسرا جواب یہ ہے، درود ابراہیمی کی باری تو آتی ہے بعد میں، اس سے پہلے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو بتاؤ یہاں عباد الصالحین میں حضرت ابو بکر شامل ہیں یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق شامل ہیں یا نہیں؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ عباد الصالحین میں شامل ہیں یا نہیں؟ تو پھر الزامی طور پر ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما کی تو اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان پر سلام نہیں بھیج لیتے۔ یہ تشہد، اس کے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جس طرح تم کہتے ہو جی ان پر درود پڑھنے کے بغیر ابو بکر، عمر، عثمان کی نماز مکمل نہیں ہوتی، تو یہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اگرچہ آل محمد میں بھی وہ شامل ہیں، لیکن السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہاں ابو بکر، عمر شامل ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس کا جواب کیا دو گے کہ حضرت مولا علی اور حضرت سیدہ خاتون جنت کی بھی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یہ نماز میں ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر سلام نہیں بھیج لیتے۔ ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا۔ پھر آگے اس نے ایک اور بونگی ماری، یہ جاہل مرکب کہتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ قطعی تھا تو پھر ملا علی قاری نے کیوں جناب اس پر بحث کی؟ اور اسی طرح کچھ لوگ سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کی افضلیت میں بھی دو رائے رکھتے ہیں، اور یہ بھی ملا علی قاری نے لکھا ہے اس میں۔ تو مجھے اب یہ سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ ملا علی قاری کو اٹھا دیا جائے قبر سے، انہیں کہا جائے کہ کیا آپ سنی نہیں تھے؟ آپ ایک قطعی عقیدے میں، اگر یہ قطعی مسئلہ تھا تو ملا علی قاری کو بعد والوں کو دلائل فراہم کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بھی اس چیز کو زیر بحث لا سکے؟ اور پھر کہتا جی یہ شرح فقہ اکبر میرے سامنے پڑی ہے، تو اگر کسی کو نہیں قبول تو میں اس کی تصویریں بھی لگا دوں گا ساتھ میں۔ تو تصویریں کیا لگائے گا؟ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 64۔ سن ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ فراڈ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو ملا علی قاری کے نام پر۔ فرماتے ہیں ان تفضیل ابی بکر رضی اللہ عنہ قطعی، یہ صفحہ نمبر 64 پر پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننا یہ قطعی عقیدہ ہے۔ ان تفضیل ابی بکر رضی اللہ عنہ قطعی، یہ قطعی ہے، کیونکہ امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالامامۃ علی طریق النیابہ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا اپنے نائب ہونے کے طور پر، نیابت کے طور پر انہیں امامت کا حکم دیا۔ ما ان المعلوم، جبکہ یہ معلوم ہے کہ من الدین، دین میں سے ہے، ان الاولا بالامامت افضل، کہ امامت کے لائق افضل بندہ ہوتا ہے، جو افضل ہو موجودین میں سے امامت کے لائق وہی ہوتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں وقد کان علی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضراً فی المدینہ، جبکہ وہ بھی مدینہ شریف میں تھے، دیگر اکابر صحابہ موجود تھے۔ ان سب صحابہ کے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دینا یہ ان کی قطعی افضلیت کو مستلزم ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں واجماع الصحابہ رضی اللہ عنہم حجت قاطعۃ، اور یہ صحابہ کا چونکہ اجماع ہو گیا ان کے افضل ہونے پر، کہتے ہیں یہ حجت قاطعہ ہے، یعنی مضبوط پکی ترین دلیل ہے، لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ شرح فقہ اکبر اور یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں، اور تم جناب دھوکہ دینے کے لیے ملا علی قاری کا نام استعمال کرتے ہو۔
پھر آگے یہ شخص کہتا ہے کہ جن دلائل سے افضلیت صدیق اکبر ثابت ہوتی ہے اس سے زیادہ مضبوط دلائل سے افضلیت مولا مرتضیٰ ثابت ہوتی ہے۔ ان نصوص کی بنیاد پہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کا استدلال کیا گیا، اس سے مضبوط ترین نصوص اگر کوئی استدلال کرنا چاہے تو مولا علی کی افضلیت کا کر سکتا ہے۔ جس بنا استدلال کی بنیاد پہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت قائم کی گئی ہے، اس سے مضبوط استنباط کی بنیاد اور بنا قائم ہو سکتی ہے حضرت علی کی افضلیت کے لیے۔ یعنی افضلیت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دلائل ہیں وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی ہیں۔ اب بندہ اس جاہل سے پوچھے کہ جب وہ دلائل زیادہ قوی ہیں تو پیچھے بونگی مار تو آیا ہے کہ اس پر اجماع ہے اہل سنت کا، اور میں خود اس کو مانتا ہوں، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت والے دلائل زیادہ مضبوط ہیں تو پھر کیوں نہیں عقیدہ اپنا وہ رکھتا؟ اس کا مطلب کچھ تو دال میں کالا ہے نا۔ اہل سنت کا بھیس اور روپ دھار کر تم کام تفضیلیوں کا کرنا چاہتے ہو، ایجنٹی رافضیوں کی کرنا چاہتے ہو، بلکہ کر رہے ہو۔ خود کہتے ہو کہ جی میں مانتا ہوں اس پر اجماع ہے اہل سنت کا، اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہی افضل ہیں۔ پھر آگے جا کے کہتے ہو جی نہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے جو دلائل ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ قوی ہیں۔ تو یہ قول و فعل میں تضاد تو خود آ گیا نا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے جی میدان دیں، علمی بات کرنے دیں، علم کا میدان ہے تو یہ بات کرنے دیں۔ پھر آپ میدان دیں، ایک علمی میدان، ایک طرف ادھر ایک بنیاد قائم کی گئی، دوسری طرف اگر کوئی دوسرا کرنا چاہتا ہے تو علمی بات ہے نا، علمی بات کرنے دیں۔ تو بھائی کس نے روکا ہے؟ تکیہ بازی چھوڑ کے کھلا کے سامنے آؤ، دلائل بیان کرو جو کرنا چاہتے ہو، پھر ہم انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی تمہاری تسلی کروا دیں گے، لیکن اہل سنت کا بھیس اور روپ دھار کر نہیں۔ اس بھیس میں اگر تم تفضیلیوں کی، رافضیوں کی ایجنٹی کرو گے تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی اس سے پہلے ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو چلا چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا جی آج اگر کوئی بندہ اجماع کی مخالفت کرنا چاہے تو وہ دال ہے، مدل ہے، گمراہ ہے۔ تو اس کا مطلب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو خود یہاں قدغن لگا چکے کہ وہ مسائل جن پر اہل سنت کا اجماع ہو چکا، جن پر اہل سنت کا اتفاق ہو چکا، اب ان کے خلاف علمی میدان لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو جان بوجھ کر جس کو علمیت کا کیڑا تنگ کرے گا یہ کام کرنے کو، تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بتا چکے کہ وہ ضال، مدل اور گمراہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاہے کہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصول وضع کر کے ایک نیا مذہب آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق معاذ اللہ وضع کروں تو وہ شخص دین میں فتنہ گر ہوگا، دال ہوگا، مدل ہوگا، گمراہ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مکتوبات امام ربانی، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 588 ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الغرض شیخین کی افضلیت یقینی ہے، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا افضل ہونا یہ یقینی ہے۔ آگے کہتے ہیں شیخین کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدع اور ضال جانیں، یعنی جو بندہ یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل نہیں ہے، حضرت عمر افضل نہیں، مولا علی افضل ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے۔ یہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، جلد اول صفحہ 588۔ آگے کہتے ہیں ایسا منکر یزید بدبخت کا ساتھی اور بھائی ہے۔ علی وقار صاحب آپ کہتے ہیں علمی میدان دیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تفضیل ابو بکر اور حضرت عمر کا منکر ہو وہ یزید کا ساتھی اور یزید کا بھائی ہے۔ تو یزیدی بننا ہے تو بالکل شوق سے بنے، لیکن اہل سنت کا بھیس اوڑھ کر اور اہل سنت کا روپ دھار کر ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے مکتوبات امام ربانی کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، مکتوب نمبر 15 ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر شیخین کی تقدیم و تفضیل میں متوقف ہے، یعنی کوئی بندہ توقف اختیار کرتا ہے تو طریقے اہل سنت کے مخالف ہے، وہ اہل سنت کے طریقے کے مخالف ہے، یعنی اہل سنت بن کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ تقیہ بازی چھوڑو، اچھے طریقے سے اپنا رافضی ایجنٹ ہونا، تفضیلی ایجنٹ ہونا واضح کرو، اس کے بعد دلائل دو، انشاءاللہ العزیز ہم تمہاری تسلی کروانے کے لیے تیار ہیں، اور کافی ساری تسلی ہم آج کے اس ویڈیو کلپ میں بھی کروا چکے ہیں۔ لیکن اگر سنی بن کر کہو کہ جی میں اس کے خلاف عقیدہ اپنانا چاہتا ہوں یا رائے رکھنا چاہتا ہوں تو اس کی اجازت ہمارے بزرگوں نے ہرگز نہیں دی۔ فرماتے ہیں اس کو سمجھانا چاہیے کہ حضرات شیخین کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے،
تو جب ایک چیز صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے اس میں کیلو کال کی گنجائش آگے نہیں دی جائے گی۔ پھر اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی جلد 2 صفحہ 93 پر مکتوب نمبر 36 میں فرماتے ہیں شیخین کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں غرض شیخین کی فضیلت ثقہ اور معتبر راویوں کی کثرت کے باعث شہرت اور تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے، اس کا انکار کرنا سراسر جہالت یا تعصب ہے۔ جہالت ہے یا تعصب ہے۔ اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔